دیکھیں امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور کن حالات میں ہوگا، کہاں پہ ہوگا، امام مہدی رضوان کی خلافت کی برکات کیا ہوں گی، یعنی سارا کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے امت سے کوئی پہیلی نہیں بوجھی تھی کہ بھئی آخر زمانے میں مہدی آئیں گے، جاؤ جا کے تلاش کر لو، یہ ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ آپ نے ایک ایک چیز بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے تاکہ امت کسی جھوٹے کو، کسی دغا باز کو سچا سمجھ کے مہدی نہ مان لے گئی، تاکہ امت کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایک بات کھول کے بتائی ہے۔ ان علامات کی روشنی میں سچے کو پہچاننا اور جھوٹے کو پہچاننا ہمارے لیے بہت آسان ہے، امت کے لیے بڑی آسانی فرما دی۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ سمجھیے گا جو بڑی آسان سی بات ہے، بڑی آسان سی بات ہے، وہ یہ کہ سچے امام مہدی علیہ رضوان کی جہاں بہت سی علامات ہیں، وہاں علماء نے ایک بڑی عجیب علامت یہ بیان فرمائی، بڑی سادہ سی علامت، بڑی آسان سی علامت کہہ لیں کہ سچے امام مہدی علیہ رضوان اپنے مہدی ہونے کا اعلان نہیں کریں گے، دعویٰ نہیں کریں گے بھی میں امام مہدی، لوگوں آؤ مجھے مان لو، جو مجھے نہیں مانے گا کافر ہو جائے گا، جو مجھے نہیں مانے گا اس کے خلاف میں جہاد کروں گا، جو مجھے نہیں مانے گا اس کو جہاد، ایسا نہیں ہے۔ سچے امام مہدی علیہ رضوان اپنے مہدی ہونے کا اعلان یا دعویٰ یہ چیزیں نہیں کریں گے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ آ کر جتنے جھوٹے آئے آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سب نے دعوے کیے ہیں کہ میں امام مہدی، مجھے مان لو، بلکہ جو آخری بدبخت گزرت نے تو اشتہار چھاپے ہیں باقاعدہ اس پر، اور نہ ماننے والوں کو دھمکیاں تک دی ہیں۔ تو یہ بڑی آسان ہے ہمارے لیے سچے اور جھوٹے کو پہچاننا۔ چنانچہ اسی ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے، پہلے ہم سچے امام مہدی علیہ رضوان کا ذکر پڑھیں گے، سارا ان کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں، جو تفصیلات ملتی ہیں وہ سب ہمارے سامنے آ جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے جھوٹا امام مہدی جو ہے، جو بدبخت جھوٹا دعویٰ جس نے کیا مرزا غلام قادیانی، اس کا دعویٰ کیا ہے، اور پھر سچے اور جھوٹے میں ہم پہچان کیسے کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے چند احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں جن میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، پہلی حدیث مبارکہ مختلف کتابوں میں یہ آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح فرما دے گا۔ دوسری روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو مہدی علیہ رضوان کی حکومت کو مستحکم کریں گے، مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے جو امام مہدی علیہ رضوان کی حکومت کو مستحکم کریں گے۔ تیسری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم، یعنی عبد المطلب کی اولاد، آپ نے فرمایا کہ ہم جنت کے سردار ہیں، میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی علیہ رضوان، آپ نے ان سب کا نام لے کے فرمایا کہ ہم تو اہل جنت کے سردار ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آئی کہ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، آپ کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ دوسری بات، اب وہ احادیث دیکھ لیتے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی علامات کو بیان فرمایا تاکہ امت کسی جھوٹے کو سچا نہ مان لے، ان علامات کی روشنی میں سچے کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی شخصی علامات کہہ لیں، جس میں آپ کا نام ہے، نسب ہے، آپ کا حلیہ مبارک کی سب سے تفصیل سے احادیث کی روشنی ہمارے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی۔ نمبر 1، سب سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا اسم مبارک کیا ہوگا، آپ کا نام کیا ہوگا؟ تو حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمه اسمی، آپ نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک بن جائے گا، آپ نے فرمایا اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد۔ اس حدیث سے ہمیں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا نام مل گیا کہ ان کا اصل نام کیا ہوگا، محمد۔ دوسری روایت، آپ کے والد کا نام کیا ہوگا؟ تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے،
اس کا نام میرے نام کے مطابق اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی عبداللہ۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ امام مہدی علیہ رضوان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ ایک بات سمجھ لیجئے، احادیث میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی والدہ کے نام کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہوگا۔ البتہ بعض علماء کرام نے آپ کی والدہ کا نام بھی آمینہ ذکر کیا ہے کہ جو نام آپ علیہ السلام کی والدہ کا ہے وہی نام امام مہدی علیہ رضوان کی والدہ کا ہوگا، لیکن میں نے عرض کر دی احادیث میں نہیں ہے، بعض علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، امام مہدی کا نسب کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری عطرت سے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، سید ہوں گے، سید اہل سادات میں سے ہوں گے، تو اس سے ہمیں ان کا نسب مل گیا۔ فرمایا ان کی کنیت کیا ہوگی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کی 2 کنیتیں ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی، اور بعض علماء فرماتے ہیں ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ تو ان کی امام مہدی علیہ رضوان کی کنیت کے حوالے سے ہمیں 2 طرح کے قول ملتے ہیں علماء کرام کے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی، اور بعض فرماتے ہیں ان کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ نمبر 5، ان کا لقب کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کا لقب مہدی ہوگا۔ جو ہم کہتے ہیں نا مہدی، تو یہ ان کا لقب ہے، نام مہدی نہیں ہے۔ اب نے ابھی حدیث پڑھ لی کہ ان کا نام تو محمد بن عبداللہ ہے، محمد بن عبداللہ ہے، لقب ان کا مہدی ہوگا۔ اور ایک لقب علماء نے جابر بھی بتایا ہے، دونوں کی وجہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں ان کا لقب مہدی ہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کا لقب جابر ہوگا، یعنی مہدی بھی ہوگا اور جابر بھی ہوگا۔ جابر کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ امت محمدیہ کے قلوب پہ مرہم رکھیں گے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ وہ ظالموں پر غالب آ کر ان کی شان و شوکت کو مٹا دیں گے۔ تو امام مہدی، جو مہدی ان کا لقب ہے، اور بعض علماء نے جابر لقب بھی بتایا۔ پیدا کہاں پہ ہوں گے؟ تو روایت موجود ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی، مدینہ منورہ میں ہوگی۔ حلیہ مبارک کیسا ہوگا؟ تو حدیث مبارک آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ فرمایا المہدی منی، امام مہدی مجھ سے ہوں گے، یعنی میری نسل، میری عطرت، میرے خاندان سے ہوں گے۔ اجل الجبہہ، ان کا چہرہ خوب نورانی چمکدار۔ اقن الانف، ان کی ناک ستواں یعنی پتلی پتلی اور بلند ہوگی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔